حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ایک بار پھر سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے، سینکڑوں سال کی دوریاں، کتنی نسلوں کے بعد خداوند متعال پھر یہ توفیق دے کہ ہم اور آپ کربلا کی یاد میں بیٹھیں، کربلا کی یاد منانے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ رب العالمین اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ کون سی سعادت ہے جو خداوند متعال نے ہمارے نصیب کی ہے، اور ہمارے اجداد نے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور بس خدا کا شکر بجا لا سکتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے، تو نے اربوں انسانوں کے اندر یہ سعادت ہمیں نصیب کی کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر سکیں، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کریں، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت اور ان کی دعاؤں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں پروردگار وعدہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، کہ وہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اس عظیم الشان نعمت میں اضافے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اس سال عزاداری کے ایام جن حالات میں منائے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے ذہن میں ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے کتنی مشکلات لوگوں کے راستے میں آئی ہیں، دنیا بھر کے اندر لاکھوں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، اور اس تاثیر کے اندر عزاداری کا طریقہ کار بھی واقع ہوا ہے۔
تو اس سال ہمیں خاص کر خداوند متعال کی طرف توجہ دینی ہوگی، خداوند متعال کے احسان کو سمجھنا ہوگا کہ عزاداری سید الشہداء کتنا بڑا احسان ہے جو اس نے ہمارے حق میں انجام دیا ہے۔ اور میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اس عشرہ مجالس کے حوالے سے چند آرائز پیش کروں، یہ پوائنٹ سب سے پہلے ذکر کروں گا کہ عزیزان محترم، بہرحال کچھ ہوا ہے کہ ہم ایک سعادت سے محروم ہو گئے۔ ہم اہل بیت کے نام پہ جمع ہوتے تھے، اجتماعی مجالس ہوتی تھیں، سب لوگ تشریف لاتے تھے، اور ہم بار بار اپنے ذہن میں یہ کہتے تھے، اللہ شاہد ہے، گزشتہ سالوں میں کئی دفعہ اپنے آپ سے کہا کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ فرش عزا کا ایک اثر ہے، فرش عزا کا ایک اثر ہے۔ تو ہم نے کئی دفعہ گزشتہ سالوں میں یہ بات اپنی مجالس میں عرض کی ہے کہ ہم نے پڑھنے والا ہونے کے ناطے کئی دفعہ اس بات کو احساس کیا ہے کہ لوگ جب فرش عزا پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے ذہنوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو ماحول کچھ اور ہو جاتا ہے، لوگ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اب اس سال جو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہم مل کر فرش عزا بناتے تھے، ایک جگہ سب جمع ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک ماحول بنتا تھا، بدقسمتی سے اس سال ہم اس ماحول سے محروم رہ گئے بہت ساری جگہوں کے اوپر۔ الحمدللہ ابھی بھی کچھ ممالک کے اندر الحمدللہ رب العالمین عزا کے ایام میں تھوڑی احتیاط کے ساتھ وہ سارے کام انجام پا رہے ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسا کرنا ممکن نہیں رہا، جیسا کہ آپ کینیڈا کے اندر ٹورنٹو میں یہ مشکل آپ کے سامنے بھی آ رہی ہے کہ بہرحال وہ اجتماعی مجالس اس وقت منعقد نہیں ہو رہی۔ تو عزیزان محترم پھر اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں؟ آپ اپنے گھروں کے اندر تشریف فرما ہیں اور ان مجالس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بات تو نہیں ہے کہ آپ سینٹر میں تشریف لاتے، امام بارگاہ میں ہوتے، فرش عزا ہوتی اور سب لوگ مل کے بیٹھے ہوتے، ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں ہے۔ تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر میں عزیزان محترم آپ سے کچھ درخواست کروں گا اور آپ سے کچھ التجا کروں گا، اور وہ درخواست میری یہ ہے کہ جو بھی فیملی کے ہیڈ ہیں، ہمارے خیال میں ان کی ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں جو اس پوری فیملی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجلس کے ٹائم پر جس جگہ پر آپ یہ دیکھ رہے ہوں اس جگہ پہ مجلس کا ماحول بنائیے۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک یہ کووڈ-19 کی مشکل ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بیماری موجود ہے، تو اس وقت تک کے لیے آپ جب بھی ویڈیو پر مجالس دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں بھی بیٹھ کے مت دیکھیں۔ مجبوری کچھ اور ہوتی ہے، کوئی انسان مجبور ہو سکتا ہے، وہ گاڑی میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہو، کوئی ٹریولنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو، کوئی بیماری کی وجہ سے اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا ہو، لیٹ کے سن رہا ہو، یہ سب پاسبل ہے۔ لیکن اگر کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ رکھ لیجئے۔ ویسے بھی سب لوگ، کافی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں چھوٹا سا ایک عزاخانہ بناتے ہیں، تو اپنے گھر میں ایک جگہ رکھ لیجئے جہاں پر آپ بیٹھ کر سب لوگ ان مجالس کو دیکھیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک فرش عزا سے اگر محروم ہوئے تھے تو ہم نے سینکڑوں فرش عزا بنا دی۔ ہم ایک سینٹر کے فرش سے محروم ہوئے تو ہم نے سینکڑوں جگہوں کے اوپر، ہنڈریڈس آف پلیسز کے اوپر ہم نے وہ فرش عزا بنائی اور اس جگہ کے اوپر ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جو مجلس کی ہوتی ہے۔ اور عزیزان محترم میں آپ کو وہ پرانا جملہ یاد دلاؤں گا اور جو میں اور آپ بچپن سے سنا کرتے ہیں، اور ہمارے خیال میں کئی اعتبار سے اس میں حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان مجالس کے اندر مقدس ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر، وہ یہ کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھنے کے لیے صحیح جگہ بنائیے، مجالس کا ایک انوائرمنٹ بنائیے۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر وہ مقدس ہستیاں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ ان کی برکتوں سے، ان کی نورانیت سے ہماری اور آپ کی زندگی میں اور زیادہ نورانیت بڑھے انشاءاللہ تعالی۔ اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عشرہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے، اور پہلی مجلس میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس ایک اہم نقطے کے علاوہ جو ابھی عرض کیا، دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ عزاداری کا جو اوور آل میسج ہے، وہ میسج کیا ہے؟ عزاداری کا اگر میں ایک لحاظ سے ایک جملہ استعمال کروں، اس کا سلیبس کیا ہے، ہم اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اور اس کے ساتھ جو پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو 10-12 ایام کے اندر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس ٹاپک کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو عزاداری کا اوور آل میسج کیا ہے، عزاداری کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر چند جملات عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ شروع میں ہم نے کئی دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا و تعالی نے ہمیں عزا کی سعادت نصیب کی ہے، اور تھوڑا سا اگر اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر توجہ دیں تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ شکر کی گنجائش کیوں ہے، کیوں شکر بجا لینا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری وہ پیغام ہے جو ہمارے مظلوم امام کی اولاد طاہرہ نے اپنی پوری زندگیوں کے اندر جاری رکھا تھا۔ مولا چوتھے امام، امام مظلوم سے لے کر تمام ائمہ اطہار علیہم السلام ایام عزا کے اندر سید الشہداء کی سوگواری کرتے تھے، عزا کو منعقد کرتے تھے۔ جب بھی موقع ہوتا تھا، اگر کبھی تقیہ میں ہوتے تھے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا، ورنہ شعراء کو بلاتے تھے، لوگ آتے تھے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مصائب کو بیان کیا جاتا تھا۔ اور باقاعدہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ معصومین علیہم السلام اپنے گھروں کے اندر ان مجالس کو منعقد کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلی مجلس ہم سب کو یاد ہے، سب سے پہلی مجلس اگر ہم کہیں منعقد کرنے والا کون ہے تو ہم سروں کو جھکا کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ وہ مظلومہ، وہ مخدرہ اپنے بھائی اور اپنے دوسرے بھائیوں کے غم میں نڈھال ہونے کے باوجود جرأت اور بہادری کا اظہار کرتی ہیں، اور جہاں جاتی ہیں عزائے سید الشہداء کو منعقد کرتی ہیں، لوگوں کو عزائے سید الشہداء کے ذریعے سے سید الشہداء کا پیغام سکھاتی ہیں، اور ایک سنت قائم فرما دی ان بیوی نے۔ آج ہمیں فخر ہے کہ جو کچھ ہمارا طریقہ کار ہے یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے سیکھا ہوا طریقہ کار ہے۔ الحمدللہ میں جب یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک آنر فیل ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم مجلس شروع کرتے ہیں تو ہم خطبہ دیتے ہیں، حمد خدا ہوتی ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے، ان کی آل کا ذکر ہوتا ہے، کوئی آیت قرآنی پڑھی جاتی ہے۔ عیناً یہی طریقہ کار اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ہمیں سکھایا، بالکل اسی راستے کے اوپر چلنا انہوں نے ہمیں سکھایا، اور بحمدللہ رب العالمین اسی طریقے کے اوپر ہم باقی ہیں۔ اور جس طرح سے مجلس کے بعد مصائب ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام مصائب پڑھا کرتے تھے، تو یہ طریقہ کار ان کا سکھایا ہوا طریقہ کار ہے۔ ہاں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہوگا کہ عزائے سید الشہداء سونے کی ایک مائن کی طرح ہے۔ آپ کے پاس گولڈ کا مائن ہو اور اس سے آپ گولڈ نکال رہے ہوں تو اس گولڈ کو آپ کو ایک فارم کے اندر لانا ہوگا جو اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ہاتھ میں جا سکے۔ عزائے سید الشہداء گولڈ کی ایک مائن ہے۔ وہ یہ کہ آپ ہر دور کے اندر یہ دیکھیں، اس دور کے اندر ہمیں لوگوں کو سید الشہداء کا پیغام کس انداز میں دینا ہے، اسلام کا نام کیسے سکھانا ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں عزائے سید الشہداء اور سید الشہداء کی عزاداری کے اندر 3 انتہائی اہم بنیادی نکات کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ وہ 3 نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ سب سے اہم کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے عزائے سید الشہداء کے حوالے سے، سید الشہداء کی عزاداری سید الشہداء کی عظمت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے۔
یہ ہر دور کی ضرورت ہے. ہر دور کے اندر ایسے لوگ آتے رہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخلص الہی قیادت کے سامنے اپنی ناروں کو اٹھاتے تھے، اپنی شخصیتوں کو پیش کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور کریں. کبھی اپنے پرسنل انٹرسٹ کی خاطر، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کریں. عزاداری کا کام کیا ہے؟ عزاداری کے کاموں میں سے ایک انتہائی اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قیادت کو ثابت کر کے دکھائے، ان کی عظمت کو بیان کرے. اس کو ہم فضائل تعبیر کرتے ہیں. فضائل صرف ایسے جملے کہنا نہیں ہے جس سے لوگ تعریف کریں. فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس ڈگنیٹی کو بیان کرنا ہے، اس آنر کو بیان کرنا ہے، اس اللہ کے کنیکشن کو بیان کرنا ہے جس کے بعد لوگ اہل بیت کی قیادت کو، لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کریں، گائیڈنس لیں ان سے، اپنی لائف کو، اپنے پیٹرن کو لے کر ان کی طرف چلیں. یہ عزاداری سید الشہداء کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور اہم ترین کاموں میں سے ایک کام. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اسلام کو ہمیشہ ایکسپلینیشن کی ضرورت رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر میرے جیسے لوگ آئیں گے، ہر دور کے اندر سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوں گے، ہر دور کے اندر پرابلمز نئی بنیں گی. اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن کریم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لا الہ فیہ الباطل، اس میں کوئی باطل نہیں آئے گا، اللہ نے اس کو نازل کیا. اب مجھے اس سے گائیڈنس لینے کے لیے آج کے پیرامیٹرز کے اندر اس کو سمجھنا ہوگا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں ہزاروں حدیثیں دی ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ آج کے دور میں میری کوئی ایسی پرابلم آئی ہو جو مجھے ورڈ بائی ورڈ اس حدیث میں نہ ملے. تو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. وہ ایکسپرٹ مجھے بتائے کہ تمہیں ورڈ بائی ورڈ تو حدیث میں نہیں مل رہا ہے، لیکن حدیث میں رولز موجود ہیں، پرنسپلز موجود ہیں، اور ان رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے اس حدیث سے تم یہ گائیڈنس حاصل کرو. قرآن کریم بھی ایسے ہی ہے. عزاداری کا دوسرا کام دین اسلام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اچھا، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ہم نے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا، سلام اللہ علیہم اجمعین سے. بی بی جب دربار خلافت میں تشریف لے گئیں تو موضوع فدق کا تھا، لیکن بی بی نے توحید کو بیان کیا، حتیٰ اسلام کے فروع کے اسباب کو بیان کیا. روزہ کیوں واجب ہے؟ زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ دین کے اندر حج کیوں ہے؟ جبکہ معاملہ فدق کا تھا. تو ہمیں خود بخود ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ بھائی آپ کو موقع کوئی بھی ملے لیکن آپ دین اسلام کا دفاع کریں، دین اسلام کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. بھائی آج 10,000 مسائل ہیں آپ کے سامنے. اگر مثلا آج ہی کے حالات کو لے لوں تو مثال کے طور پر لوگوں کے سامنے بیماری کا ایک ایشو ہے، اور اس بیماری کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے. اب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بھئی یہ خدا متعال نے ہمیں جو بیماری میں مبتلا کیا ہے، آیا یہ کوئی عذاب ہے؟ آیا یہ کوئی دشواری ہے؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ نعوذ باللہ کہیں اور سے آئی ہے؟ بہت ساری مشکلات ہیں. اب لوگ اپنے اندر ایک سوال پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ بھئی اگر کوئی اس بیماری کے اندر مرا ہے تو اس میں اس کی غلطی کیا تھی؟ کیوں مر گیا وہ؟ تو عزاداری کا کام کیا ہے؟ عزاداری کا پہلا کام ہے امامت کو واضح کرے، اہل بیت کی قیادت کو واضح کرے، اور دوسرا کام عزاداری کے اندر یہ ہو کہ دین اسلام کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کی عقل، ان کی فہم، ان کے شعور، ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کے اندر دین سمجھ میں آئے، تاکہ لوگ دین پہ عمل کریں. سید الشہداء اپنی قربانی کے ذریعے سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے دین ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین محمد کا باقی رہنا اس میں ہے کہ میری جان جائے تو شمشیروں تلواروں آؤ اور مجھے شہید کر دو. سید الشہداء نے جان دی دین اسلام کو بچانے کے لیے. عزاداری سید الشہداء کیا کرے؟ اس دین کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس ماڈرن ٹائم کے اندر جو نیڈس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، اسے ایکسپلین کرے،
اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ دین پہ آبجیکشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر دین میں کچھ آبجیکشنز ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس آ سکتے ہیں، دین کو ڈیفینڈ کرے. بعض اوقات معاملہ انٹلیکچوئل ڈسکشن کا نہیں ہے، ایک ظالم آیا ہے، وہ ظالم دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عزاداری کا کام کیا ہے؟ اس ظالم کے مقابلے میں بیریئر کریٹ کرے. اسی طریقے سے مثلا کوئی ایک ظالم آتا ہے، مثلا ابھی آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوا کہ مثلا سیریا کے اندر اور عراق کے اندر پتہ نہیں کہاں سے، میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ایک آرمی پوری دنیا سے جمع ہوئی. کون لے کر آیا اسے؟ کیوں لے کر آیا؟ اور اس کے بعد اس نے جو انسانیت کے خلاف ظلم انجام دیے ہیں. اللہ اکبر. عزاداری کا کام کیا ہے؟ جس طرح سید الشہداء نے یزید جیسے فتنے کے سامنے مقاومت دکھائی، استقامت دکھائی اور دین کا دفاع کیا، عزاداری کا کام بھی ہے. اگر کسی فتنے کا سامنا کرنا پڑے، عزاداری سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت رکھنے والوں کے سامنے اس مشکل کو پیش کرے اور لوگ اس کے ذریعے سے آگہی حاصل کریں، شعور حاصل کریں اور جائے اس کے بعد دفاع کریں. ہم نے اتنی بڑی بڑی موومنٹس کو سید الشہداء کی عزاداری کے صدقے میں ہوتے دیکھا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین یہ جو فتنہ IS تھا، یہ بھی اسی طریقے سے سید الشہداء کی محبت میں اختتام کیا گیا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ گئے سید الشہداء کی محبت میں، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی محبت میں. تو یہ عزاداری سید الشہداء کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سلیبس ہے، یہ اس کا ایک نصاب ہے کہ اس کے اوپر محنت کی جائے اور خود بخود ہمارے دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف بڑھیں. دیکھیے ابھی آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں اور مجھے نہیں معلوم آپ دنیا میں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے جو ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان مجالس کو، اور سن رہے ہوں گے. کچھ ہی دیر کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ جملے عرض کروں گا. آپ کیوں گریہ کریں گے؟ آپ کیوں روئیں گے؟ آج تو کربلا نہیں ہوئی ہے، کربلا تو 1400 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن ہمارے اور آپ کے دل امام حسین سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کربلا ابھی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. یہ جو لوگوں کے دل سید الشہداء سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑے ہوئے دل وہی کام کریں جو سید الشہداء کی شہادت نے کیا ہے، اور یہ عزاداری کی ذمہ داری. اور اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، عزاداری کا یہ مین فنکشن ہے اور عزاداری کے اندر شامل تینوں پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ اس ٹاسک کو انجام دیں. کون سی 3 پارٹیز ہیں عزاداری کے اندر؟ آرگنائزرز، اسپیکرز اور لسنرز، پارٹیسپینٹس. تینوں کی ذمہ داری ہے. وہ یہ کہ ان میں سے ان تینوں ذمہ داریوں پہ توجہ دیں گے تینوں افراد اور اس کے بعد اپنے کام کو انجام دیں. اور اس میں رکاوٹ کیا بن سکتی ہے؟ بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں. میں بہت تیزی سے عرض کروں گا اور انشاءاللہ اس عشرہ مجلس کے لیے جو ٹاپک میرے ذہن میں ہے اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا اور انشاءاللہ باقی دنوں کے اندر اس کو ایکسپلین کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ عزاداری کی ذمہ داری، عزاداری میں یہ ہونا چاہیے. اب رکاوٹ کیا بن سکتی ہے؟ میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دیتا ہوں. رکاوٹ یہ بن سکتی ہے کہ میں عزاداری امام کے لیے نہ کروں، اپنے لیے کروں، نعوذ باللہ تعالی. اپنی شہرت کے لیے کروں، نعوذ باللہ. اپنی دولت کے لیے کر لوں، اپنی طاقت کے لیے کر لوں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کروں، نعوذ باللہ تعالی. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوا؟ پھر میں نے خیانت کی، پھر میں نے کام صحیح نہیں کیا. مجھے یہ امام حسین کی خاطر کرنا چاہیے. خدا امام کے لیے جو قربانی دیتا ہے ان کو شہرت دے دیتا ہے، ان کو عزت دے دیتا ہے، ان کو شاید دولت بھی دے دیتا ہے، ان کو طاقت بھی دے دیتا ہے. ہدف وہ نہیں ہونا چاہیے، ہدف امام ہونا چاہیے. ہم عزاداری کو پلیٹ فارم نہ بنائیں اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے آپ کو برج بنائیں، لوگ ہمارے اوپر ہو کر امام حسین کی طرف جائیں. یہ ہمارا ٹاسک ہونا چاہیے. اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہم سید الشہداء کے خادم کہلائیں گے، چاہے آپ پارٹیسپینٹ ہوں، چاہے ہم اسپیکرز میں سے کوئی ہو، چاہے آرگنائزرز ہوں. اور یہ ہم تینوں کی ذمہ داری ہے
کہ ہم تینوں افراد جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں وہ سب یہ کام کریں، اپنے آپ کو ختم کریں، سید الشہداء کے مشن کو توجہ دیں، اور یہ وہ سید الشہداء کی سچی محبت ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھیں، اور آپ کی خدمت میں بھی میں عرض کروں گا، آپ جتنے دن بھی ہمیں سنیں، کسی کو بھی سنیں، اپنے ذہن کے اندر مسلسل یہ سوچتے رہیے گا مجھے سید الشہداء کی محبت میں کچھ آگے بڑھنا ہے، کچھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اگر آپ میری جیسی عمر کے ہوں اور مثال کے طور پر 50+ 60+ ہیں، تو آپ کے سامنے 10 دفعہ محرم گزر چکا ہے۔ اگر آپ سننے والے جوان ہیں تو کئی دفعہ آپ کے سامنے محرم گزر چکا ہوگا۔ تو ٹائم نہیں رکتا، ٹائم گزرتا رہتا ہے۔ یہ محرم بھی گزر جائے گا، اگر زندہ رہے دوسرا محرم بھی آئے گا، لیکن ایک بات ہمارے سامنے باقی رہے گی، ہم نے سیکھا کیا ہے، ہم نے عمل کیا کیا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی جو آخری بات کہوں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم، میں پوری کوشش کروں گا نیکسٹ 10-12 ڈیز کے اندر، آج کے دن کو ملا کر، جو کچھ کہوں وہ اس طرح سے ہو کہ آپ اس کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں، اور آپ اپنی زندگی میں عمل کریں، آپ سید الشہداء کی طرف نزدیک ہوں، میں بھی سید الشہداء سے نزدیک ہو سکوں۔ تو ان مجالس کا ہمارا ٹاسک کیا ہے، ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ تو لوگ مثال کے طور پر مشن بناتے ہیں، ویژن بناتے ہیں، تو ہمارا کیا مشن ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ان 10-12 دن ایام کے اندر ایسی مجلس پڑھیں جس سے لوگ سید الشہداء سے اور نزدیک ہو سکیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہو سکیں، اور الٹیمیٹلی خدا کے نزدیک جا سکیں، جو کہ قربتاً الی اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ جو سننے والے ہیں وہ بھی حاصل کریں، اور میرا جیسا بولنے والا آپ کے صدقے میں، آپ کے دیے ہوئے ثواب کے صدقے میں بھی حاصل کر سکوں۔ یہ ہمارا ٹاسک ہے، اور سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں میں پڑے، بہت سخت ہے۔ میں اپنے ذہن میں جب بار بار سوچ رہا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو میں اندر اس بات پہ کھوڑ رہا ہوں کہ اب پچھلے سالوں کی طرح میں عزا خانے کے اندر نہیں ہوں اور اپنے گھر سے یہ عرائض پیش کر رہا ہوں، تو مجھے اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے، اور میں اس کے اندر اس کو احساس کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے، اور ایک اور پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں ان کی اوپینین کو آبزرو کرتے ہوئے، تمام مراجع نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ آپ جو عزاداری سید الشہداء منعقد کریں اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق لاجک سے باہر مت نکلیں۔ اگر ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے تو ہم کریں گے، اگر ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ فلاں کام کو انجام دیں تو ہم انجام دیں گے۔ ہر کنٹری کے اندر انوائرمنٹ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں۔ میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں، پاکستان میں حالات بہت بہتر ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں کووڈ کے اثرات بہت کم ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے۔ جہاں پر اثرات کافی زیادہ ہیں، نارتھ امریکہ کے اندر کافی سیویئر ہے، اسی طرح آسٹریلیا کے اندر اور بعض افریقن کنٹریز کے اندر، ایون یورپ کے اندر بعض جگہوں کے اوپر پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ریشنلٹی کے ساتھ سنسیئر لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ ہم اور آپ دنیا کے سامنے یہ بتا سکیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جو ریشنل عقل پسند دین دیتے تھے، تو ہم عقل پسندی کا کام کریں۔ اب اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں عشرہ مجالس کے عنوان سے جو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس ٹاپک کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ التماس سے دعا کہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عزائے سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے کو ہمارے سامنے کلیئر کریں،
وہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر، کیسے انجام دیتے تھے، اور ہمارا کام یہی ہے۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، آپ دوستوں میں سے بہت سارے مومنین مومنات ماشاءاللہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو زیارت عاشورہ ہم سے کہتی ہے کہ دعا مانگو، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خدا میری زندگی ایسی زندگی قرار دے جس سے وہ خوش ہوتے ہوں، جس سے وہ راضی ہوں۔ میری موت ایسی موت قرار دے جس سے وہ راضی ہوں۔ یہ جو ہم سے وعدہ کرنے کو کہا ہے کہ تمہاری زندگی ان کی خوشی کے مطابق ہو، تمہاری موت ان کی خوشی کے لے کے آئے، تو یہ خود بخود ہم سے ایک بات ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ یہ کہ اپنی لائف کو ان کے پیٹرن کے اوپر لے کر چلو۔ تو میں جب اپنی لائف کے لیے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن آتا ہے، وہ یہ کہ میری زندگی میں کچھ دن آسانی کے ہوتے ہیں، میری زندگی میں کچھ دن سختی کے ہوتے ہیں۔ آسانی اور سختی کبھی انسان ایسے ڈیز میں ہوتا ہے، ایسے ٹائمز کے اندر ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اپیرنٹلی۔ لائف کیسے گزارنی چاہیے، پرسیپشن کیا ہونا چاہیے۔ اور کبھی زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہر طرف سے مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، لگتا ہے جیسے انسان ڈیڈ لاک کے اندر پھنس گیا۔ اس وقت بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ ایکچوئل جو میرا ٹاپک ہے ان 10-12 دنوں کے لیے وہ یہ ٹاپک ہے، اور یہ کیوں ٹاپک میں نے انتخاب کیا، اس کی خاص وجہ یہ تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ یہ کہ ہم بہت ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے بہت چیزیں سخت ہوئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اب تو شاید اس نے اپنے آپ کو کھولنا شروع کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوں گی۔ ابھی تو کسی طرح سے چل رہا ہے معاملہ، اور اب ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ نہیں، یہ فوراً جانے والی چیز نہیں ہے۔ جب پہلے شروع ہوا تھا تو پہلے تو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، بھائی سمر آئے گا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سمر آ گیا اور معاملہ ختم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ باتیں ہوئیں کہ بھائی کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، یہ کچھ دنوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی کافی لمبا چلے گا۔ پتہ نہیں کب اس کی ویکسینیشن بنے گی جو سکسیسفل ہو، پھر وہ ویکسینیشن کب لوگوں تک پہنچے گی، کب لوگوں کا کانفیڈنس اپنی لائف کے اوپر واپس آئے گا۔ تو یہ تو لمبی کہانی ہے ابھی۔ تو پھر مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، زندگی میں سختیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ ہاں ہیں، پہلے بھی کچھ لوگوں کی زندگی میں سختیاں تھیں۔ تو پھر ان سختیوں پہ پرسیپشن کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور اس میں بہت سارے سلوشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا میں کسی سے ملوں گا، میں آپ کو بہت کچھ سناؤں گا اس کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ تو مثال کے طور پہ میں کسی سے ملتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ بھائی مولانا زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اب میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کہتا ہے نہیں مولانا مجھے ایک چھوٹی سی کوئی دعا بتا دیں۔ بات صحیح ہے، دعاؤں سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیمٹس کیا ہیں؟ دعا اپنا اثر کیسے دیتی ہے؟ انسان کی زندگی میں سختیاں ہوں اور ان سختیوں کے نتیجے میں انسان کچھ دعائیں پڑھے، یہ وہ بیہیویئر جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ دعائیں کیسے اثر ڈالتی ہیں، وہ دعائیں کیسے اثر کرتی ہیں؟ جب دعاؤں پر اثر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری مشکلات ختم۔ تو پھر انبیاء کو مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اولیاء اوصیاء کو مشکلات کیوں آتی ہیں؟ تو اعزائے محترم، یہ ایک تھوڑی سی پکچر ہے اس کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ وہ ہوں گی جو آپ اپنی لائف میں فیل بھی کریں گے کہ ہاں یہ ہماری لائف میں ہوا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ اپنی زندگی میں بہت کسی ٹف ٹائم سے گزر رہے ہوں، آپ کو کیا چیز اطمینان دیتی ہے؟ اور میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اپنی زندگی میں سخت تجربوں سے گزرے ہیں، تو ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ آپ نے کس چیز سے اطمینان لیا؟
پیس کیسے ملا آپ کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہو جائیں گی جو ہماری لائف کے اندر ہیں. اور خاص کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آگے آنے والے ایام بہت زیادہ آسانیاں لے کر شاید نہ آئیں، کچھ سختیاں لے کر آئیں گے. اور فائنلی اگر میں ایک اور بات کہوں آپ کی خدمت میں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہم غیبت کے زمانے میں ہیں. یہ غیبت کا زمانہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، پھر ظہور کا ایک زمانہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. خدا ہم سب کو اپنے مولا کا ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ غیبت جیسے جیسے اپنے اینڈ کی طرف جائے گی ٹربلز بڑھیں گی، ٹائم ٹف ہوتا چلا جائے گا. اور اب میں اس کو کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بہرحال ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز آئیں گے، ڈیزیز آئیں گی، وارز ہوں گی اور بہت سارے لوگ مریں گے اس سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفیکلٹیز کے اگینسٹ جو بھی ہمارا پرسیپشن اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے یہ اس کا رائٹ ٹائم ہے، ہمیں سیکھ لینا چاہیے. البتہ صرف ڈیفیکلٹیز کے اگینسٹ نہیں، اگر آپ آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں آ رہی آپ کے لیے، تب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے پرسیپشن کیا ہونا چاہیے. اور میں اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے لوگوں نے مسٹیکس کی ہیں. اچھے لوگ تھے، سمجھ نہیں پائے ہمیں کیا کرنا ہے. آسانی میں بعض اوقات نہیں سمجھ پائے، بعض لوگ سختی میں نہیں سمجھ پائے. تو بھئی پہلے سے سیکھ لو کہ اگر ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آ رہی تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ آپ راستے سے ڈسٹریکٹ ہو جاؤ، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر مشکلات آئے چلی جا رہی ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں تو بھئی پہلے سے سیکھ کے رکھو کہ جب مشکلات آتی ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ کے راستے پہ باقی کیسے رہتے ہیں. تو عزیزان محترم یہ میرا ٹاپک ہے اور یہ وہ میسج ہے جو ہم بہت اچھے طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے معمولاً جب بھی ویسٹ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا اردو ذرا ہلکی رکھیے گا، انگلش کے ورڈز مکس کرتے رہیے گا. لیکن میں جب ٹاپک بنا رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات اس میں ایسے ورڈز ڈال دیتا ہوں جو ویسٹ میں بعض لوگ کہتے ہیں بھائی مولانا یہ تھوڑا سخت ہو گیا ہے. لیکن کیا کریں بھائی، اردو کا بھی ایک لیول ہے. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آزمائش اور آسائش اہل بیت اطہار کی سیرت کی روشنی میں. آزمائش اور آسائش اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم ان دونوں کو دیکھنا چاہیں گے کہ بھئی اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی آسانی آتی ہے اور مزے سے زندگی گزار رہا ہے، البتہ میں اس کو الیبوریٹ کروں گا مزے سے زندگی گزارنا کب پازیٹیو ہوتا ہے اور کب بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا. تو اس کے رولز کیا ہیں، اس کے لائنز کیا ہیں، اور اگر سختی آتی ہے تو اس کے رولز ریگولیشنز لائنز کیا ہیں، کیسے اس کام کو نبٹنا چاہیے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ سیکھنے کی کوشش کیجیے گا. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بہت دفعہ کئی دفعہ میں نے اس کو فیل کیا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں لوگ زیادہ ایگر ہیں سیکھنے کے لیے تو خدا ہمیں کچھ ایکسٹرا سکھا دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں. تو شاید مجھے لگتا ہے ان کی اچھی نیت کے صدقے میں خدا ہمیں بھی سکھا دیتا ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر مجھے خدا سے سیکھنا ہے تو مجھے خدا کے سامنے یہ نیت کرنی ہوگی کہ خدا تو مجھے سکھا دے تاکہ میں عرض کر دوں. جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے، ہم میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ میں اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، میرے پاس اتنی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے، یہ سب مذاق ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی جب آپ نے تیر بھی چلایا تو آپ نے تیر نہیں چلایا، خدا نے چلایا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب خدا کے لیے، اس کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اور ہم پر فرض ہے کہ جب بھی ہم کسی اچھے کام کو انجام دینے کی سعادت حاصل کریں اس کو ریفر کریں خدا کی طرف۔ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ کروانے والا ہے وہ خدا ہے۔ یہ 2+2 4 ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے امید رکھیں، سیکھنے کے لیے خدا سے طلب کریں کہ خدا ہمیں انشاءاللہ ان دنوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے کو سیکھنے سمجھنے کی سعادت دے، تو خدا ہمارے دلوں کو وسیع کر دے گا۔ اور یہ ذکر اہل بیت ہے، اس کی اتنی نورانیت ہے، اس کی اتنی خوبصورتی ہے، ہم دنیا والے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، حقیقت یہ ہے۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں تو مجھے اچھا نہیں معلوم، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ ریالٹیز ایسی ہیں جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو کچھ احساس کر سکتے ہیں۔ اور ہم سب کو معلوم ہے اہل بیت کے ذکر میں نورانیت ہے، اور ہمارے پاس روایات میں موجود ہے، پتہ نہیں کتنی روایات ہمارے پاس اس تھیم کے اوپر موجود ہیں کہ اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو، اور اس کے اندر بھی ایک گہرائی ہے کہ دل کسے کہتے ہیں اردو میں اور قلب کسے کہتے ہیں ایکچولی روایات کے اندر، تو فرمایا اپنے قلوب کو درود سے، ذکر اہل بیت سے منور کرو، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور جب یہ ذکر اہل بیت مصائب کی صورت میں ہوتا ہے تو اس میں نورانیت بھی ہوتی ہے اور ایک بڑی عجیب ڈیپتھ کریٹ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم درود پڑھتے ہیں، ڈیپتھ نہیں ہوتی۔ آپ سے میں نے کہا درود پڑھیں، آپ نے، میں نے درود پڑھ دیا، ڈیپتھ نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات مصائب کے اندر ایک عجیب ڈیپتھ، ایک عجیب انسان کے اندر حالت کریٹ ہو جاتی ہے۔ شاید یہ وہ اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے، انلائٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور آج پہلی شب ہے، عزاداروں کی شب ہے۔ ہمارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان مرحومین کو یاد کریں جو گزشتہ محرم میں ہمارے ساتھ تھے اور اب اس محرم میں ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے اعزاء اقرباء میں کون کون ایسا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا وہ جب تک زندہ تھے تیرے نبی کے نواسے کا غم مناتے تھے، ماتم کرتے تھے، کریا کرتے تھے، اب جا چکے ہیں اس دنیا سے اندر، تو ان کی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور چند جملے مصائب کی عرض کروں گا۔ میری عادت ہے جب کبھی بھی پہلا عشرہ ہوتا ہے اور عشرے کی پہلی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہوتی ہے، میں اس میں بی بی کے مصائب کو پڑھتا ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تمام مصائب میں وہ مصائب جن کے اوپر تمام معصومین ائمہ نے گریہ کیا ہے، وہ بی بی سیدہ کے مصائب۔ یہ وہ مصائب تھے جن پہ مولا امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک گریہ کرتے رہے۔ اتنا احترام، اس حد تک ذکر ہمارے پاس موجود ہے کہ مولا چھٹے امام ایک موقع پر ایک صحابی کو پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے سلام اللہ علیہ۔ جب امام سنتے ہیں بی بی کے نام کو تو راوی کہتا ہے کہ امام بی بی کے نام کو بار بار دہراتے ہیں اور اپنا سر جھکاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بڑی عجیب امام نے نصیحت کی اور فرمایا کہ دیکھو جب تم نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اپنی بچی کو کبھی تھپڑ مت مارنا۔
سلام اللہ علیک یا بنت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی تو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب وہ تشریف لاتی تھی اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا احترام فرماتے تھے۔ لیکن اس دنیا کو کیا ہو گیا؟ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، بی بی کے گھر پہ حملہ کیا، اور مصائب کا یہ پہلو بڑا عجیب ہے، بہت مشکل ہے اس کو بیان کرنا، لیکن مثلاً بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ کا وجود مقدس در و دیوار کے اندر اس عالم کے اندر تھا کہ ایک موقع کے اوپر فضہ کو آواز دی اور کہا فضہ مجھے تھام لے، فرزند دنیا سے رخصت ہوئے۔ بی بی کے مصائب ہیں، جب ہم بی بی کے مصائب کو سنتے ہیں تو بی بی نے اپنے مصائب کے لیے جملہ کہا، وہ اتنا سخت ہے کہ انسان حقیقت یہ اس کے ادراک سے عاجز ہے۔ بی بی نے فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور راویوں کے بیان کو سنتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے بی بی سیدہ جب دربار خلافت کی طرف جا رہی تھیں تو سیدہ کا جانا جوانوں کی صورت میں تھا اور واپسی ضعیفہ کی صورت میں تھی۔ اور ایسو میرے جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت گزار کے لیے جو اگر ایسا ہے تو ہمیں فخر حاصل ہے۔ اگر مصائب کے کسی پہلو کو بیان کرنا سب سے سخت سمجھ میں آتا ہے تو وہ وقت تھا جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے کفن کو تیار کیا مولا امیر المومنین نے، اور امام حسین سے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے الوداع کرو۔ مظلوم بچے یتیم ماں سے محروم اپنی ماں سے الوداع کریں۔ سید الشہداء نزدیک آئے اور فرمایا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے۔ عزیز و عجیب موقع تھا، ایک طرف ماں کی محبت ہے، ایک دفعہ سید الشہداء کا مقام و مرتبہ، اور امیر المومنین کی روایت کہ خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، دست سیدہ برآمد ہوا اور ندائے غیبی آئے کہ اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ یہ وہ موقع تھا جب امام حسین الوداع کر رہے تھے اپنی ماں سے۔ پھر ایک موقع آئے گا جب بی بی سیدہ آئی ہے الوداع کرنے کے لیے امام حسین کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔